السلام علیکم اسٹوڈنٹ جی، کل ہم نے مقدس شہزادیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور ان میں ہم نے دو کے بارے میں پڑھا تھا، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 11۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 5 سال اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 8 سال چھوٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں اپنے والدین کے تمام اوصاف موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت خوش بیان، نیک اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھیں، فہم و فراست، شرم و حیا اور سلیقہ شعری کا پیکر تھیں۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت صرف 2 برس تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال اور دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد آپ نے تمام گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی دیکھ بھال اور تربیت کا حق ادا کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئیں، اسی لیے بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے کا خطاب ملا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی تھی جو ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس عمدہ ہوتا تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 9 ہجری ماہ شعبان میں رحلت فرمائی۔ رحلت بھی بیٹا انتقال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے حضرت ام کلثوم کا پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں گے آپ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب زہرا اس لیے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ بہت سفید تھا جس سے نور ٹپکتا تھا۔ شکل و صورت اور عادات و اطوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھیں۔ تمام بہنوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھیں۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بڑی بہنیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت خیال رکھتیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر لمحہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دل جوئی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میری خوشی اور اس کی ناراضی میری ناراضی ہے۔ جب مکے کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھاتے تو انہیں دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت روتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے کانٹے چنتی اور چہرہ انور سے گر صاف کرتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کثرت سے عبادت بھی کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثالی تربیت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتی تھیں، دین کی باتوں کی سمجھ بوجھ میں ماہر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حدیث کی بڑی عالمہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اپنے وصال فرمانے اور جنت میں عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت سب سے پہلے انہیں دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مغموم اور بیمار رہنے لگیں۔ مغموم کہتے ہیں غمگین، دکھی، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ دکھی رہنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 29 برس کی عمر میں 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی تاکہ جنازے کا بھی پردہ برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کی 2 مقدس شہزادیوں کی ریڈنگ کر لی۔ اب آپ جو ہے سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد یہ الفاظ معنی کرنے جو کہ آپ کے بک میں لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے پیج نمبر 9 پہ دیکھیے، پہلا الفاظ ہے عقل و فہم، یعنی سوجھ بوجھ، دانش مندی۔ دوسرا دیکھیے مصائب، دکھ، مشکلات، تکلیفیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے تینوں میننگ لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے صبر و تحمل، برداشت، وصال فرمانا، انتقال کرنا، غمگین، دکھی، اداس، سلیقہ شعری، گھریلو کاموں میں مہارت ہونا اور ہر کام کو تمیز اور تہذیب سے کرنا، تیمارداری، بیمار کی خدمت کرنا اور بے حد خیال رکھنا، کسر نہ چھوڑنا، یعنی کوئی کمی نہ چھوڑنا، خالق حقیقی سے جا ملنا، اللہ تعالیٰ سے جا ملنا، فہم و فراست، سمجھ اور عقل، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، رحلت فرمانا، انتقال کر جانا، مشابہ ہونا، ایک جیسا ہونا، چہیتی، لاڈلی، دل جوئی کرنا، تسلی دینا، حوصلہ بڑھانا، بشارت، خوشخبری، مغموم، غمگین، دکھی۔ یہ الفاظ میں نے بہت صاف اور نیٹ کرنے ہیں، بہت اچھے سے ڈیٹ ڈالنی ہے۔ آج کیا ڈیٹ ہے؟ 7 جولائی۔ یہ 7 جولائی کی ڈیٹ ڈال کے آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔